دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے بارے میں کہ انہوں نے جمعے کے روز کتنا خوبصورت انسانیت کو پیغام دیا ہے، اور گستاخان رسول کے بارے میں مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے کیا کچھ کہا۔ آپ ان کی یہ بیان ضرور سنیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے انسانیت کو کیا پیغام دیا۔ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ غالب آئے گا اللہ عز و جل اور اس کے رسول۔ اللہ فرماتا ہے میں غالب آؤں گا ضرور اور میرے رسول۔ دنیا میں غلبہ ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہوگا۔ وقتی طور پر باطل طاقتیں، باطل طاغوتی طاقتیں اگر تھوڑی دیر کے لیے تخت پر آ جائیں یا اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں تو یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک چھوٹا سا وقت ہے، ورنہ ہمیشہ اللہ ہی کی عزت اور اس کے رسولوں کی ہی عزت ہوگی۔ میں آج آپ تمام حضرات کو ایک میسج یہ دینا چاہتا ہوں، جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عزت کا پروانہ عطا کیا کہ عزت تمہارے لیے، اور جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس کائنات میں ہماری ہی عزت ہونی چاہیے تو اس کی فکر بھی آپ کو ہونی چاہیے۔ ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے تمہاری عزت خطرے میں آئے، اور اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ صرف میری ہی نہیں پورے مومنین کی عزت کا اللہ نے پروانہ عطا کیا، کہیں کسی ایمان والے کی عزت پر خطرہ آئے تو مجھے بھی بے چینی ہونی چاہیے۔ قرآن کا فرمان ہے کہ عزت مومنین کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک مومن کی عزت کیا معنی رکھتی ہے جانتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، ذی الحجہ کے مہینے میں 10ویں ذی الحجہ تاریخ بڑی اہم ہے، بقرعید ہوتی ہے، اور حجاج اکرام کے لیے ایک بہت ہی عظیم دن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے آج کے دن کی حرمت ہے، آج کے دن کی عزت ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کی، اور اس مہینے کی جیسی عزت ہے اور اس مقام کی جتنی عزت ہے مکہ مکرمہ۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس خانہ کعبہ کی جتنی عزت ہے اس سے بڑھ کر میرے نزدیک ایک مومن کی عزت ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ مومن کی عزت، مومن کا خون، اس کی آبرو خانہ کعبہ سے بڑھ کر کے ہے۔ اس بات کا اندازہ رکھیں، کسی مومن کی عزت خطرے میں آتی تھی جب کبھی، تو ہماری تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ہم اتنے غیرت مند تھے کہ ہم پھر کھانا پانی بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ہماری تاریخ یہ ہے کہ مومنین کی عزت پر کہیں خطرہ آ جائے تو ہم اپنے عیش و آرام کو ترک کر جاتے ہیں۔ جنگیں ہوئی ہیں، ان معاملات کو لے کر جنگیں ہوئی ہیں۔ ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے اندر غیرت باقی ہے تو سمجھ لو کہ آپ زندہ ہیں۔ یہ جملہ نوٹ کر لیں، غیرت باقی ہے تو زندہ ہیں، اور گالیاں سن کر اپنے لیے اپنے بھائیوں کے لیے خاموش ہیں تو پھر یہ مردہ لاش ہے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ مومنین کو گالیاں سن کر کے تو عادت اتنی ہو گئی کہ اب رسول کو گالیاں سن کر کے بھی کوئی کچھ نہیں کہتا، تو پھر یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی جس کے اندر موجود ہوتی ہے، جس کے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر کے لیے آپ کا اتنا خیال ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی نظر بھی ڈال دے، عورتیں ہوتی ہیں، یا آپ کی عورت کی طرف کوئی ہاتھ بھی بڑھائے تو آپ کے اندر غیرت ہوتی تو آپ جواب دے دیتے ہیں اور اس سے لڑ پڑتے ہیں۔ تو یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے،
اور جس کے اندر یہ بھی چیز چلی گئی تو سمجھ لیں اس کے اندر نہ مردانگی ہے نہ اس کے اندر زندگی ہے۔ میرے عزیزوں، میں غیرت کی بات کر رہا ہوں، آج اس کو ہمیں دوبارہ اپنے دلوں میں زندہ کرنا ہے۔ اپنی غیرت کو بیدار کرو، غیرت ایمانی، جو غلط چیز کو برداشت نہ کرے، اسی کو غیرت کہتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے پچھلے 10 سال سے اگر گالیاں سنی ہیں، چلو اپنے لیے سنیں تو معاف کرنے کا حکم ہے کہ آپ معاف بھی کر سکتے ہو، لیکن تم اپنی ماں کے لیے سن رہے ہو، باپ کے لیے سن رہے ہو، تو پھر یہاں پر آپ کی غیرت دیکھی جاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے سن رہے ہو، تب پھر تمہیں معاف کرنے کا بھی حق نہیں ہے، پھر تمہارے اندر اختیار نہیں۔ اب لوگ امن کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں ارے اسلام تو بڑی شانتی کا مذہب ہے، سب کو معاف کرتے ہیں، معاف کرنے کا درس ہے اس میں۔ تو اگر کچھ ایسے خبیث قسم کے لوگ تمہارے نبی کو، دین کو یا اللہ کو گالیاں دے رہے تو معاف کر دو، چھوڑ دو انہیں۔ نادانو، تمہیں پتہ نہیں معاف کرنے کا حق ہمیں نہیں دیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اسلام پر اور اللہ کی ذات پر اگر کوئی بھونکے تو ہم کون ہوتے ہیں یہ معاف کرنے والے؟ اگر ہماری غیرت باقی ہے تو ہم اپنی جان بھی قربان کریں گے اور معاف نہیں کریں گے۔ یہی صحابہ کا مشن تھا، یہی صحابہ کا مشن تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو جنگوں میں گئے تو کیا ان کے اندر رحم کا مادہ نہیں تھا؟ وہ نہیں معاف کر سکتے تھے؟ انہوں نے اگر لڑائیاں کی ہیں تو اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا ہے۔ جب کبھی کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولا تو ان کی تلواریں باہر آ گئیں اور انہوں نے مقابلہ بھی کیا۔ آپ کو میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات بتاؤں، آج تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھ لینا، انگلش پڑھتے ہو، انگریزی پڑھتے ہو تو انگریز مؤرخین نے جو تاریخ لکھی وہ بھی پڑھ لینا۔ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ میں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انگریزوں نے لکھا، میں اپنے لکھے ہوئے لوگوں کی بات نہیں کر، انگریزوں نے لکھا ہے کہ ہم نے پچھلے بادشاہوں میں، پچھلے جرنلوں میں، سپہ سالاروں میں ایسا کوئی سپہ سالار دیکھا ہی نہیں جیسا صلاح الدین تھا۔ یہ عیسائی لوگوں نے لکھا ہے، یورپی لوگوں نے لکھا ہے۔ ان سے پوچھو کیوں، کیا اس کے اندر خوبی تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ 10 سال تک جنگیں لڑتا رہا، لیکن جب قید میں آیا تو صلاح الدین نے اسے آزاد بھی کیا، چھوڑ دیا۔ بڑے بڑے عیسائیوں کے بادشاہوں کو اس نے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جب بیت المقدس فتح ہوا، اس وقت کی تاریخ میں آپ کو بتاؤں، عیسائیوں نے جب بیت المقدس کو پر قبضہ کیا تھا 96 سال پہلے، صلاح الدین کے آنے سے 96 سال پہلے، پورے فلسطین میں اتنا قتل کیا تھا کہ کہیں سے بھی چلے آدمی تو اس کے پیر خون میں ڈوب جاتے تھے۔ مسلمانوں کا اتنا قتل کیا تھا۔ عیسائی جب غالب آئے تھے بیت المقدس کو فتح کر کے، 96 سال تک انہوں نے اتنا قتل کیا، اتنا ظلم کیا، بلکہ مسجد اقصی کی زمین کو بھی لال کر دیا تھا، بیت المقدس کی زمین بھی لال ہو گئی تھی۔ لیکن صلاح الدین جب آئے 96 سال کے بعد، تاریخ تو نہیں بھولی جاتی نا، ہمارے بچوں کو تم نے قتل کیا تھا، ہمارے بڑوں کو مارا تھا، سب کچھ دیکھا، لیکن صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس پر غالب آئے اور بیت المقدس کو فتح کیا تو اعلان پورے بیت المقدس کی دیواروں سے یہ کیا گیا تھا کہ جو رہنا چاہے وہ خوشی سے رہے اور جو جانا چاہے وہ امن کے ساتھ چلا جائے، کسی کا قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر کے عیسائی یوں ہی نہیں گئے، مسجد کے دیواروں پر یا دروازوں پر جو سونے کی چیزیں لگائی گئی تھی وہ بھی کھرچ کھرچ کر کے لے جا رہے تھے۔ سپاہی مسلمانوں کے دیکھ رہے تھے، صلاح الدین نے کہا انہیں لے جانے دو مال، انہیں لے جانے دو مال، جتنا لے جاتے ہیں۔ اسی کی ترجمانی اقبال نے کہا تھا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن کا مطلب اور مقصد جو ہے وہ مال حاصل کرنا، تخت حاصل کرنا نہیں ہوتا، اللہ کی رضا اور شہادت حاصل کرنا ہوتا۔ ہاں وہ لے جاتے ہیں دنیا والے، مال تو لے جانے دو۔ اب جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے
سب کو آزاد کرنے والا صلاح الدین، سب کو معاف کرنے والا صلاح الدین ایک بار اتنے جلال میں تھا کہ آنکھیں لال تھی، تلوار چمک رہی تھی۔ کس کے لیے؟ برنس نام کا ایک جرنل تھا عیسائیوں کا، اس کو قید کر کے لایا گیا۔ اس کا جرم کیا تھا؟ صرف 2.5 سال قبل اس برنس نام کے اس عیسائی سپاہی نے مسلمانوں کے ایک قافلے کو گرفتار کیا، ان کا مال لوٹا، انہیں مارا، لیکن ساتھ میں یہ جملہ کہا تھا، کہاں ہے تمہارے محمد؟ بلاؤ ان کو مدد کے لیے۔ کہاں ہے محمد؟ وہ کیوں نہیں آتا؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ جملہ صلاح الدین تک پہنچا تھا، کہا کہ اس نے مارا تو مارا، مال تو لوٹا، لیکن نبی کونین کو اس طرح سے جملے کہہ کر کے بلایا۔ صلاح الدین اس وقت بیمار تھے، اللہ کی بارگاہ میں منت کرتے، نذر کرتے، مولا اتنی سانسیں اور بڑھا دے کہ میں اس گستاخ کو سب کے سامنے گردن قلم کروں۔ 2.5 سال ہو گئے، صحت یاب بھی ہوئے، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب برنس بھی قید ہو کر کے آ گیا۔ عیسائی بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن تو بقرعید آئے گی، ایک دن تو بقرعید آئی جاتی ہے۔ آج صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں وہ برنس آیا، اس نے خود کہا، صلاح الدین ہمارے بڑے بڑے سپاہیوں کو تو نے آزاد کیا، مجھے کیوں قتل کرنے کے لیے سب کے سامنے کھڑا کیا گیا؟ صلاح الدین ایوبی نے تلوار لہرائی اور کہا، برنس آج سے 2.5 سال پہلے تو نے کہا تھا کچھ غریب مسلمانوں کو کہ بلاؤ، کہاں ہے وہ محمد؟ دیکھ اس محمد نے مجھے بھیجا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس کی گردن قلم کیا، اور پھر اعلان کیا، صلاح الدین اپنے ساتھ ہونے والے ہر ظلم کو معاف کر سکتا ہے، نبی کونین کی طرف اٹھنے والی انگلی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے جو بات خلاف شرع یا خلاف عادت نکلے گی، پھر اس کا مقابلہ کرنا، اسی کو غیرت کہتے ہیں۔ یہی غیرت ہے، انہوں نے ہمیں غیرت سکھائی تھی۔ غیرت ایمانی آج ہمارے اندر آنے کی ضرورت ہے۔ اے مسلمانوں، جب تمہاری غیرت باقی ہوگی تو دوسری قوموں کے اندر مجال بھی نہیں، دوسری قوموں کے اندر آپ سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی مجال نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، کتے اسی وقت ناچتے ہیں جب وہ شیر کو سوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور اگر وہ بیدار ہو تو کسی کی مجال نہیں ہوتی۔ آج حالت یہی ہے کہ تم سوئے ہوئے ہو، بیدار ہو جاؤ ایمانی حالت کے ساتھ، تو پھر دیکھنا، جیسے کہ شاعر نے کہا تھا، بیدار تو ہو لینے دو اس قوم کو، بیدار تو ہو لینے دو اس قوم کو، پھر ہر قوم پکارے گی حسین ہمارے ہیں۔ انہیں کہنا پڑے گا کہ حسین ہمارے بھی ہیں، کیوں؟ تم اگر بیدار ہو، پھر وہ بھی کہیں گے محمد ہمارے بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وقت تھا جب تمہارا غلبہ تھا تو دوسرے بھی یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان ہی نہیں تھا۔ آج تم سوئے ہوئے ہو اور غیرت بھی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اوچھے حملے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، اسلام پر اور قرآن پر کیے جا رہے ہیں۔ یہ غیرت ہی کا معاملہ ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، غیرت کی ایک چھوٹی سی مثال یہ بھی دے دوں۔ ہندوستان اور عرب میں کتنا لمبا فاصلہ ہے؟ تقریباً 4000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ ہند اس وقت سندھ دونوں ایک تھے، اکھنڈ بھارت جس کو کہتے ہیں۔ سندھ کے علاقے میں ایک راجہ دابر سنگھ تھا، اس کے حکومت میں کچھ گنڈوں نے مسلمان عورتوں کو گرفتار کیا جو حج پہ جا رہی تھی۔ یہ 90 ہجری کے قریب کا واقعہ ہے، 90 ہجری کی بات کر رہا ہوں، 1442 ہو گئے۔ اس زمانے میں کچھ عورتوں کو گرفتار کیا، ان کا مال لوٹ لیا۔ ان خواتین نے صرف اتنا پکارا تھا کہ کوئی عرب تک ہمارا پیغام پہنچا دے، اگر ہمارا کوئی بھائی زندہ ہے تو ہماری عزتوں کو بچا دے۔ کچھ تجارت کرنے کے لیے جو عرب آئے ہوئے تھے، ان کو پتہ چلا کہ ان کے گنڈوں نے گرفتار کیا ہے۔ وہ جب واپس عرب میں پہنچے تو وہاں کے گورنر کے سامنے واقعہ سنا رہے تھے کہ سندھ میں ایسے کچھ مسلمان عورتوں کو گرفتار کر کے گنڈوں نے ان کی عزت لوٹی ہے، مال بھی لوٹا، حج پہ جا رہی تھی عورتیں۔ گورنر کے سامنے تاجر لوگ واقعہ سنا رہے تھے،
19 سال کا ایک جوان کھڑا تھا، محمد بن قاسم۔ غیرت جاگ گئی، کہا کہ کہاں ایسا ہوا ہے؟ کہا سندھ میں۔ اس 19 سالہ جوان نے کبھی سندھ کا نہ دورہ کیا نہ ہند کو دیکھا تھا، عرب میں بیٹھا ہوا، اور 19 سال کی عمر ہوتی کیا ہے؟ آج ہمارے ہاں تو اس کو لڑکپن کہتے ہیں، بچپن بھی کہتے ہیں بعض، جبکہ 19 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے وہیں سے پکار کر کہا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں آ رہا ہوں تیری عزت کی حفاظت کے لیے۔ 10,000 کا لشکر لے کر محمد بن قاسم سب سے پہلے سندھ کے وادی میں اترنے والا۔ سب سے پہلے محمد بن قاسم نے اس راجہ سے یہی کہا تھا کہ ان خواتین کو چھوڑ دو، ان عورتوں کی عزت سے کھیلنا چھوڑ دو، انہیں آزاد کر دو۔ وہ بڑے مقدس سفر پر تھی، ہم امن کے ساتھ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن راجہ کو غرور اتنا تھا، گھمنڈ اتنا تھا اپنی طاقت پر، کہا کہ تم جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ راجہ ایسی حرکت کرے گا کہ تمہارا نشان ختم ہو جائے گا۔ محمد بن قاسم کو للکارتا، اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ عورتوں کو چھوڑ دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ اگر تم چھوڑ نہیں سکتے تو پھر آ جاؤ، ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا۔ اور یہ 3 دن تک کی جنگ تھی، تاریخ میں آج بھی لکھا ہوا ہے، پنڈتوں میں بھی یہ تاریخ لکھی ہے۔ سب سے پہلی جنگ جو سندھ کے میدان میں ہوئی وہ ایک غیرت کے نام پر ہوئی ہے۔ محمد بن قاسم نے وہ جوہر دکھائے تھے کہ 3 دن کے اندر سارے فوجی راجہ کے تتر بتر ہو گئے، اور وہ راجہ بھی قیدی ہو کر کے گرفتار ہوا۔ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوا، ایک تخت ختم ہوا، ایک ظلم ختم ہوا، ان عورتوں کو آزاد بھی کیا اور پرچم اسلام بھی لہرایا۔ محمد بن قاسم 19 سال کا جوان ہے جو ایک غیرت کو لے کر کے عرب سے یہاں چلا آیا تھا۔ اے جوانوں، تمہاری غیرت کہاں ہے؟ آج تمہاری بہنوں کی بھی عزت لوٹی جا رہی ہے۔ کیا یہ دلی کے واقعے نہیں آپ کو جھنجھوڑتے، جہاں پر ہر آئے دن کوئی نہ کوئی ایک خاتون کو ریپ کرنا، اسے مار ڈالنا، اسے جلا دینا، ختم کرنا؟ اس پر کتنے لوگوں کی آوازیں اٹھتی ہیں؟ آپ کو پتا ہے ہماری سیاست میں بھی کتنی نمائندگی ہے؟ 300 کے قریب تو پورے ہندوستان میں MLA مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں ان کی زبانوں پر کس نے تالے لگائے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر اللہ نے تمہیں منصب دیا ہے تو آواز تو اٹھاؤ اپنی بہنوں کے لیے۔ تم کبھی آواز نہیں اٹھاتے، اپنی بہنوں کے لیے تو پکارو۔ جن خواتین کو ان درندوں نے نوچ ڈالا، کیا قیامت کے دن تم سے سوال نہیں ہوگا؟ قرآن کی آیتیں میں تمہیں پڑھ کر کے بتاتا ہوں۔ سورہ تکویر میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قرآن کہتا ہے یہ جو دفنا دی جاتی تھیں عرب کی بچیاں، زندہ دفنا دی جاتی تھی پہلے لڑکیاں، تو قیامت کے دن یہ دفنائی ہوئی بچیاں کھڑی ہوں گی، ماری گئی ہوئی لڑکیاں کھڑی ہوں گی، اور وہ پوچھیں گی کہ مولا ان سے سوال کر کے مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا، مجھے کس گناہ پر مارا گیا تھا؟ تو موجود سارے لوگوں کو یہ جواب دینا ہوگا، تمہارے آنکھوں کے سامنے مارا گیا ہے، تمہارے سامنے قتل کیا گیا ہے، تم نے آواز تک نہیں اٹھائی۔ ہم نے اپنے ممبروں سے جو آواز اٹھانی ہے وہ اٹھا لیا۔ اگر ہماری آواز کو یہ ظالم روکتے ہیں تو ہم موت تک حق کی بات کہتے رہیں گے، ہم بولتے رہیں گے، چاہے ہماری آواز کو دبانے کے لیے تم پوری طاقت کا استعمال کرو۔ اللہ سے میں ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا اس سے پہلے موت دے دینا جب ہماری غیرت مرنے والی ہے۔ غیرت جب تک زندہ ہے ہم بولتے رہیں گے، چاہے چھوٹے مجمع میں چاہے بڑے مجمع میں۔ میں آپ کو بھی بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن ڈال دے گا قیامت کے قریب۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اس کی تشریح سنو حدیث میں کہ اللہ کافروں کا خوف تمہارے دل پر ڈال دے گا، ان کا رعب ڈال دے گا تمہارے دلوں میں، ڈرتے مرتے رہو گے۔ اور یہ ڈر ہی تو دیکھ رہے ہیں لوگ، کچھ ٹوپیاں چھپا رہے ہیں، کچھ داڑیاں چھلا رہے ہیں، ڈر کے مارے ہی تو کہ کہیں مجھے آتنکوادی نہ کہہ دیں۔ ان کے کہنے سے تم سرٹیفائیڈ آتنکواد ہو جاؤ گے، ان کے لیے تم جی رہے ہو۔
میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ 1000 یہ ہمارے لیے بھونکے آتنکوادی دہشت گردی، ہم نہ ان کا کھا رہے ہیں اور نہ ان کے لیے جی رہے ہیں، ہم اپنے خدا کا کھا رہے ہیں اور اس کے لیے جی رہے ہیں۔ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا دل صاف ہے تو دنیا کو بھونکنے دو، تم اپنے رب کے لیے سچے مومن بندے تو بن جاؤ۔ کافروں کا رعب تمہارے دل پر ڈال دیا جائے گا۔ تو حضور سے پوچھا صحابہ نے، ایسا کیوں ہوگا میرے آقا؟ ان کا خوف ہمارے دلوں پر ڈال دیا جائے گا، ایسا کیوں ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب 2 چیزیں تمہارے دل میں آ جائیں، جب 2 چیزیں تمہارے دل میں آ جائیں تو سمجھ لینا کہ اللہ دشمنوں کا خوف تمہارے دل پہ ڈال رکھے گا، ان کو تمہارے سروں پہ مسلط رکھے گا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ جب تم دنیا سے بے پناہ محبت کرنے لگ جاؤ اور موت سے ڈرنے لگ جاؤ، یہ 2 چیزیں تمہارے اندر اگر آئی تو سمجھ لینا کہ دشمنوں کا خوف تمہارے اوپر مسلط ہوگا۔ آج یہ 2 چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، سب کو اپنی دنیا سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، ہر کوئی ڈرا ہوا ہے۔ کوئی معاملہ ہو تو باپ اپنے بچے کو اندر چھپا کر کے رکھ لے، بیٹا کائے کو باہر جائے گا، تیری زندگی خراب ہو جائے گی۔ ہوتا ہے ہونے دو، یہ سب سیاست ہے، یہ پالیٹکس ہے، یہی کہہ کر کے نوجوانوں کو بزدل بنا دیا، مار ڈالا ان کی غیرت کو۔ کئی مائیں ایسی ہیں، کئی بیویاں ایسی ہیں، کئی بہنیں ایسی ہیں جو نوجوانوں کے ہاتھوں اور پیروں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں اور غیرت ان کی مار ڈالتی۔ اگر عورتیں کسی نوجوان کو حق بات کہنے سے روکتی ہیں تو ایک دن کا انتظار کرو، جب تمہاری عزتوں پر کوئی حملہ کرے گا تب بھی یہ جوان کچھ نہیں کہے گا، کچھ نہیں کہے گا۔ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کہنے سے انہیں روک رکھا ہے۔ آج یہی تو معاملات ہے، ڈر اور خوف، ڈر اور خوف نوجوانوں کے دلوں میں گھر کرتا جا رہا ہے۔ کہیں کسی جگہ پر میدان میں بلایا گیا، 25 لوگ 40 لوگ حاضر ہوئے اور وہ بھی دور سے سیلفی لیتے ہوئے اور کیمرہ کھینچتے ہوئے کہ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہاں مولانا مفتی صاحب میدان میں اترے، بلائیں، چلو دیکھتے ہیں، شانہ بشانہ نہیں، دور کھڑے ہو کر کے ویڈیو تو لے لیں، کیا ہوتا ہے دیکھیں گے۔ یہ حالات ہیں، یہ غیرت ہے۔ غیرت یہ نہیں ہے میرے عزیزو، غیرت تو بدر کے وہ نوجوانوں کے اندر تھی جو 13 سال اور 15 سال کی عمر میں بھی میدان میں آ گئے، 13 سال اور 15 سال کی عمر میں بھی آ گئے۔ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، بچے تھے، اور ایک صحابی کو پکڑ کر پوچھتے ہیں، چچا جان ابو جہل کس کا نام ہے؟ وہ جانتے بھی نہیں تھے۔ صحابی نے پوچھا تم کیا کرو گے اس کا؟ بچوں نے کہا سنا ہے رسول پاک کو گالیاں دیتا ہے، سنا ہے وہ حضور پاک کو گالیاں دیتا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ ہنسنے لگ گئے، کہا تم چھوٹے بچے ہو، وہ سردار قریش، وہ سردار قریش پہلوان ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ اچانک ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا اور صحابی نے بتایا یہی ہے۔ بچوں کی غیرت کو تو دیکھیں، غیرت ایمانی کو دیکھیں، جھپٹ پڑے دونوں بچے اور اس پہلوان کو، سردار کو گرایا بھی اور ذبح بھی کر دیا۔ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا، لکھا گیا ہے کہ اوروں نے اگر کافروں کو مارا تو بچوں نے تو کفر کو مارا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ غیرت ہوتی ہے۔ غیرت جب کسی کی زندہ ہو تو غلط چیز کو کبھی برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں کیا ان بچوں کو چھوڑ دیا کافروں نے؟ بلکہ ایک بچے کے مونڈھے پر تلوار مار دی، ہاتھ لٹک کر کے گر گیا، پھر بھی اس بچے نے ذرا برابر خوف نہیں کھایا۔ میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں کا نام غلام محمد ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان کا اور اپنے خون کا آخری قطرہ پیش کرنے والا، اس کا حقیقی نام غلام مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوف کو نکالنے کے لیے تو یہ فرمایا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تم اگر نبی پاک کے ساتھ اپنی غلامی کی نسبتیں جوڑتے ہو تو خوف نکالو، بزدلی کو ختم کرو، غیرت کو بیدار رکھو۔ غیرت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ خود بھی بولیں، اپنے نوجوانوں کو بھی اس بات کی تلقین کریں
کہ کبھی غلط کام کو ہرگز برداشت نہ کرنا. جب اللہ نے تجھے زبان دیا ہے یا ہاتھ کی طاقت دیا ہے یا جس طرح کی بھی طاقت دیا ہے، استعمال کرنا اور اس برائی کا قلع قامہ کرنا، ختم کرنا. تو دوستو آپ نے ویڈیو دیکھا، آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو جو ہے کیسی لگی، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ضرور لائک کریں اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں. اور اگر آپ نے ہمارے چینل ایس علی اشرفی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک جلدی پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.